ہمیں کئی اس طرح کے سوالات آتے ہیں وارث بھائی کہ جس نے کوئی غم دیکھا کسی کی فوتگی کا، جیسے کوئی اولاد فوت ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، تو بہت بڑا غم ہے، نو ڈاؤٹ۔ جیسے ایک مدر تھیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میری بچی تھی 14 سالہ، ڈاؤن سنڈروم تھا، اسے تھوڑا سا اب نارمیلٹی تھی، تو بڑا میرے ساتھ اٹیچ تھی، میرے ساتھ سویا کرتی تھی آف کورس، اور اندھیرے سے ڈرتی تھی، تو میں اس کے ساتھ ہی لگی رہتی تھی، مجھے گلے لگا کے سوتی تھی، تو پھر رونے لگ گئی، کہتی کہ اب مجھے بڑا وہ ہوتا ہے، خوف آتا ہے قبر میں کیا ہوگا، کیسے ہوگی، اندھیرا ہوگا وہاں پہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے انہیں ایک ہی جملہ کہا جس نے انہیں کام ڈاؤن کر دیا کہ دیکھیں آپ تو تھیں اس کی ماں، اب وہ چلی گئی اپنی خالق کے پاس، تو اگر آپ اس کے بارے میں اتنا فکر مند تھیں اور اتنی محبت دے رہی تھیں تو خالق کا پھر کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ؟ اب تو خالق جو ٹریٹ اسے کر رہا ہوگا اس بچی کو، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کیوں یہ نہیں سوچتی کہ اللہ تو آپ سے انفینائٹ ٹائمز محبت کرتا ہے، تو اللہ کے پاس جا چکی ہیں وہ، یہ تو آپ کو بلکہ ٹھیک ہے غم اپنی جگہ، لیکن آپ کو راضی بھی ہو جانا چاہیے کہ رب نے بلا لیا اپنے پاس، اور اب رب بیسٹ ٹیک کیئر اس کی کر رہا ہوگا۔ تو یہ وارث بھائی، میں کل ہی ایک بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا، ہمارے نیشنل ٹیم کے بھی کرکٹر ہیں وہ۔ علی بھائی اس بات پہ ایک حدیث میرے ذہن میں، میں بھول جاؤں گا، مجھے وہ بات کر لیں، وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحاب کے ساتھ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک خاتون جو کہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی اور ساتھ میں اس کا بچہ تھا، تو جب وہ نیچے روٹی لگانے کے لیے جاتی تو اپنے بچے کو اس آگ کی لپٹوں سے اور اس کی تپش سے بچاتی، اور جب وہ روٹیاں لگا کے اپنے یعنی فراغت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو گفتگو کے دوران یہ اس نے پوچھا کہ کیا اللہ بھی اس قدر ہی محبت کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری جس طرح تم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ ماں کا واقعہ کیا ماشاءاللہ خوبصورت واقعہ کہ ان کو تو تسلی ہونی چاہیے کہ اب وہ میرے ہاتھ میں تو کبھی اس کو نظر انداز بھی کر جاڑ بھی دیتی ہوں گی، غصہ بھی ہو جاتی ہوں گی، ٹوٹلی جو ہے اللہ اب تو تعالیٰ وہ کے اللہ حوالے۔ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پاس ہیں، اور اللہ کیسی اور اسی پرورش کر رہے طرح ہوں گے۔ کئی مائیں پریشان ہوتی ہیں اپنی بچوں کی پرورش کے حوالے سے، ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا، سبحان اللہ۔ میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو اتنی فکر ہے، اللہ کو بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی جواب دیں ہیں۔ آپ انشاءاللہ نیک بنیں، آپ اپنے طور پہ تقوی اختیار کریں، جیسے وہ سورہ کہف کا ہی واقعہ ہے نا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، چونکہ ان کا باپ نیک تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا ان کی حفاظت کی جائے، اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ تو آپ کا کام ہے پیرنٹنگ کرنا اپنی طرف سے جتنی کی جا سکتی ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کو ہدایت پہ لائے گا، ضرور ان کا خیال رکھے گا، تو زیادہ پریشان نہیں ہونے کی ضرورت، اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے ان سے، تو وہ ضرور ان کی ٹیک کیئر بھی کرے گا۔ اب وہ ہمارے کرکٹر بھائی کا واقعہ کوئی سنانے لگے تھے کل میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو نام اس لیے نہیں لوں گا فار پرائیویسی ریزنز، تو وہ ہمیں نا بڑا مزاحیہ کچھ باتیں بھی تھی، واقعات سنا رہے تھے، کہتے کہ ہمارے جو فیلو کرکٹرز ہیں، مطلب ڈومیسٹک لیول کی بات کر رہے تھے، کہتے کہ وہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کھیل رہے ہیں نا، مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، تو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اچھے خاصے ہوٹل میں، 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، مطلب لوگ بھی عزت دے رہے ہیں، ہوٹل والے بھی عزت دے رہے ہیں کہ بھائی کرکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اچھے خاصی سیلری ہے، سیلری بھی بہت اچھی ہے، لیکن زبان پہ ناشکری کہ ہمارا کچن نہیں چلتا، ہمارا کچن، ہمارا کیا بنے گا۔ کہتے میں انہیں کہتا ہوں اللہ کے بندوں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہو 5 اسٹار، کرکٹ کھیل رہے ہو، کر بھی وہ رہے ہو جو پسند کا کام ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں جو پسند نہیں ہے اور وہ بس مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں۔ کرکٹ کھیلتے ہو، کرکٹ کے ہی پیسے ملتے ہیں، پیشن ہے، وہی پیشن ہی پروفیشن ہے، پیسے اچھے خاصے مل رہے ہیں، کس چیز کی ناشکری ہے؟ یہ کیا جملہ ہے کہ کچن نہیں چلتا، سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں اللہ کی محبت کیا ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں، دیکھیں ہمارا ایک پیشن تھا، وہی ہمارا اگر پروفیشن بن گیا، تو کیا ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اس کو تو غالب نے عیاشی کہا ہے کہ پیشن ہی آپ کا پروفیشن بن جائے، دیٹ از عیاشی۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ ناشکری کا ایلیمنٹ بھی وارث بھائی بڑا غالب آ جاتا ہے کبھی کبھی، جیسے سعید انور بھائی نے بھی ایک واقعہ سنایا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں، انہوں نے کہا میں ساؤتھ افریقہ کے ٹور پہ تھا، تو شعیب اختر کو میں نے کہا مجھے بہت تیز بال ڈالو اس میں پریکٹس میں، کہتے ہیں اس نے اتنی تیز ڈالی کہ میری ایلبو جو ہے نا بریک ہو گئی، کوئی انجری ہو گئی، انہیں ایلبو کی انجری ہو گئی بڑی زبردست قسم کی۔ کہتے میں اتنا ڈپریس ہوا کہ میرے نا مائنڈ میں ناشکری آ گئی، میں نے اللہ کو کہا کہ اے اللہ
میں تو یہاں کھیلنے آیا تھا اور میں انجر ہو گیا ہوں, میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا, میرا قصور کیا تھا. کہتے ابھی میں اسی طرح کے خیالات میں گم تھا کہ پتہ نہیں میں میچ کھیل پاؤں گا نہیں کھیل پاؤں گا یہ وہ. اور کہتے ہوئے میرا کیریئر کا بڑا ڈیفائننگ مومنٹ بھی تھا. کہتے مجھے غالباً فون کال آئی کسی کی کہ وہ بچہ ایک ہے افریقن, وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہے, تو اس کی خواہش تھی تو ہم نے کہا آپ سے بات کرا دیتے ہیں, وہ بڑا آتا ہے ویٹ کرتا ہے آپ کا یہ وہ. تو کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے کرا دو. کہتے اس نے مجھ سے بات کی, بچے نے کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آپ کی بیٹنگ کا, بیٹنگ سٹائل کا, میں آپ کی طرح بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو کہتے میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا تو کرو, کس چیز نے تمہیں روکا ہے, بتاؤ تمہیں کوئی ٹپس چاہیے. تو کہتا ہے لیکن میں کر نہیں سکتا نا, میری ٹانگیں خراب ہیں, میں ویل چیئر پہ ہوں. اللہ اکبر کبیر. تو کہتے کہ میں اتنا رویا واش روم میں جا کے, اتنا رویا کہ اے رب میں ایلبو انجری پہ ناشکری تیری کر رہا ہوں. یہ بچہ ساری عمر کرکٹ نہیں کھیل سکتا, یعنی یہ ویل چیئر پہ ہے, تو میں کتنا بڑا مجرم ہوں اللہ رب العالمین کا. تو اکثر ہم محبت دیکھ نہیں رہے ہوتے. علی بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا اسی یعنی اگر جنرلی اگر آپ پرابلم میں ہیں, تنگی تکلیف میں ہیں, فقر و فاقے میں ہیں, صحت کی حوالے سے پرابلم میں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک بڑا آسان حل دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے نا نعمتوں کی صورت میں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, یعنی ایک اتنا آسان فارمولا ہے کہ آپ کے پاس دودھ نہیں ہے پانی تو ہے, اگر پانی بھی نہیں ہے گلاس تو موجود ہے, اگر گلاس بھی موجود نہیں ہے تو دونوں ہاتھ تو ہیں, اگر ہاتھ بھی موجود نہیں ہے تو پاؤں تو ہیں. جو میسر ہے نا اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دو. لئن شکرتم لازیدنکم. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جو ایک تھریٹ کال دی ہے نا وہ یہ ہے لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے پھر بات ہی نہیں کی آگے, اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر اللہ نے ڈیفینیشن نہیں پیش کی آگے, انٹرپریٹیشن بھی نہیں کوئی کی. اللہ نے کہا کہ پھر تم میرے عذاب کو جانتے ہو, تو تم میرا ناشکری کر کے میرا بگاڑ کیا لوگے, میرا عذاب ہے پھر وہ تمہارے لیے تیار پڑا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو ہمارے پاس موجود ہے نا, اللہ سبحانہ علی بھائی جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الباز توبہ قبول ہو گئی ہے, اس کی کیا علامات ہیں؟ تو اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ توبہ کے بعد انسان ناشکری سے بچنا شروع ہو جاتا ہے, وہ شکر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے. وہ دنیا کی کم نعمتوں کے اوپر بھی وہ اپنے آپ میں خوف میں رہتا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں مجھے حساب دیا جائے گا, اس پہ شکر ادا کرتا ہے. وہ اپنے آخرت کے حوالے سے جو نیک اعمال ہیں اس کو وہ کم جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توفیق سے توبہ کی علامات میں وہ اچھی مجالس اختیار کرتا ہے, بری مجالس سے وہ بچنا شروع ہو, گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, نیکیوں کی طرف رغبت آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی میں یعنی آپ کی توبہ کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان ناشکری چھوڑ دیتا ہے اور شکر گزار بندہ بن جاتا ہے, چاہے اس کو نعمتیں کم ہی کیوں میسر نہ ہو.